Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi खलफ अन हमजा इंशाअल्लाह तिलावत होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लेहा वल्लैलि इज़ा यग़शेहा वस्समाइ वमा बनेहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वेहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वेहा क़द अफ़लह मन ज़क्केहा वक़द ख़ाब मन दस्सेहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वेहा इज़ इंबअथ अश्क़ेहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़यहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Just to clarify, this is one of the different riwayats, one of the different narrations, one of the different ways of reciting the Quran. I don't want anyone to try and engage your hand. Until we don't learn this, we're not allowed to recite the Quran in Islam. But Muqtis was obviously studied and has started to recite the Quran in this way also. So just to remove any confusion, inshallah, we have Umar Sulaiman Sahib who had to Muqtasar Shaykh Ta'awun President Shaykh inshallah Tashreef and give the khasar. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم. बुजुर्गान महतरम अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, हम सब पहले हमारे हज़रत शेख आसिफ हुसैन फ़ारूक़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुम का दिल से शुक्रगुजार है कि माशाअल्लाह साजिदीन वालों को ये सआदत नसीब हुई कि हज़रत की खिदमत में दरख्वास्त की, यहाँ प्रोग्राम की
حضرت نے اپنی بہت ساری مشغولیتوں کے باوجود بھی ماشاءاللہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر حاضری فرمائی۔ اللہ رب العزت حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ساجدین انتظامیہ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے موقع عطا فرمایا۔ دوستو بزرگوں، حضرت شیخ نے اپنی زندگی کی عصری تعلیم فارغ کرنے کے بعد جب دنیا اپنی طرف بلا رہی تھی، ڈگریاں لے کر کے حاصل کر کے مالداری اپنی طرف بلا رہی تھی، ایسے موقع سے اللہ تعالیٰ نے جسے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہے چن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے منتخب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دل میں ہدایت فرمایا حضرت کے کہ مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں اس نیت سے دور دراز کے سفر کیے اور ماشاءاللہ پہلی ملاقات میں ان کے شیخ نے پہچان لیا اور حضرت کو بشارت دی کہ آپ ذکر کریں گے اور کرائیں گے بھی۔ اور ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سے متعلقین جو فیکٹری ہوتی ہے اس کے پروڈکٹ سے لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے میک والی ہے۔ تو حضرت سے متعلقین جب آپ سے تعلق جوڑتے ہیں اور ان کے پاس حضرت کے پاس آتے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے قلوب جاری ہوتے ہیں، ان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور یہ دل ہی میں نہیں رہتا ہے بلکہ یہ نور دلوں سے سرایت کرتا ہوا چہروں سے بھی ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے صاف۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس ملک میں حضرت تشریف فرمائے، ماشاءاللہ بولٹن میں آپ کا قیام ہوتا ہے، مسجد زکریہ میں آپ کی مجلس ہوتی ہے، مسجد تقویٰ میں مجلس ہوتی ہے اور ہزاروں لوگ دنیا بھر میں حضرت سے متعلق ہو کر کے ماشاءاللہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ میں تہہ دل سے ہم تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، ہمارے گجراتی بھائیوں سے جو یہاں اس مقامی رہنے والے، ہم سب جو یہاں اس ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ میں حضرت نے گزشتہ دفعہ زکریا مسجد میں کہا کہ گجراتی میں کوئی نظم نہیں پڑھی کسی نے، تو اسی وقت دل میں ارادہ آیا تھا کہ میں نثر میں کچھ الفاظ بولوں گا، نظم کے ساتھ نہیں۔ تو وہ بھی کسی نے بہت پرانی سال ہا سال پہلے لکھی ہوئی، ہمارے بالکل پورے گجرات میں ایک ہی بیچاری گجراتی کی ایک شعر ہے، اسی کو لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ اردو نے ماشاءاللہ استغنا کر دیا کہ سارے اردو ہی پڑھتے ہیں، گجراتی کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے۔ تو اس نے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو ہم آئے کیوں ہیں یہاں پر، کیا ہم اس مقصد پر ہے یا نہیں ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ والوں کے پاس آؤ دوستو، اللہ والے تمہیں اللہ سے ملا دیں گے، اللہ والے تمہارے دلوں کے راستے کھول دیں گے، اللہ والے تمہارے کانوں کے راستے کھول دیں گے، اللہ والے آنکھوں کے راستے کھول دیں گے۔ جس کو اللہ نے فرمایا نا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہے، أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں دیکھتے نہیں ہے، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا، یہ لوگ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ عزیز دوستو، اللہ والوں کی مجلسوں میں آئیے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیجئے اور ایک انسان کامل بنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق حاصل کیجئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے بڑوں نے کوئی معرفت والا ہی بزرگ رہا ہوگا جس نے یہ شعر لکھے ہیں، جگت نہ کاریو سروے بدا چھوٹی جوانا چھے، محبت نہ جھٹا دعویٰ بدا ٹوٹی جوانا چھے۔ کتنے بھی محبت کے دعوے کرو سب ٹوٹ جانے والے ہیں۔ جگت چھے نیند نہ جیو، محبت خواب نہ جیو، جگڑیے آنکھ میچا سے حقیقت کھولوانی ہے۔ یہ بھی ایک اس حدیث سے گویا اخذ کیا ہوا ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو وہ زندہ ہو جائیں گے، جب پیدا ہو ہم کہاں زندگی گزاری۔ تو جگت چھے نیند نہ جیو، محبت خواب نہ جیو، جے اگڑیے آنکھ میچا سے حقیقت کھولوانی چھے، گھنی محنت نہ انتے بناویا تے روڈا بنگلہ، تے بنگلہ تے اوبھا رہ سے قبر میں سوئی جوانوں سے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ترکیشور والے وہ فرمایا کرتے ہیں واپی سے لے کر چھاپی تک، وڈالی سے وہ ڈالی تک، ہمارے گجراتی جہاں باہر رہتے بڑے بڑے محل بنا دیے ہوئے ہیں، قطاروں کے قطارے، اور رہنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سال میں کبھی آس اور تمنا آتی ہے، 2 سال 3 سال میں گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 4 5 دن رہ کر کے آ جاتے ہیں، اور اسی کی تمنا ہے یہاں گھر بناؤ ادھر گھر بناؤ۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر بہتر بھی اور باقی ہے۔ کیا اس گھر کو بنانے کی فکر ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ والوں کے پاس آئیے، اللہ والے آپ کو
وہ راستہ سکھائیں گے اور آپ کے دل میں شوق پیدا فرمائیں گے کہ ہمیں اپنے آخرت کے گھر کو بنانے کی فکر ہوگی. تو گھણી મહેનત ના અંતે બનાવ્યા તે રોડા બંગલા, તે બંગલા ત્યાં ઊભા રહેશે, કબરમાં સૂઈ જવાનું છે. કબરની પાટ નાની છે, અંધારું થઈ જવાનું છે. રૂપાળું મુખડું તારું ને તારું બદન ગોરું, તેમાં પડશે ઘણા કીડા, બધું ઊંચું થઈ જવાનું છે. یہ کتنی معرفت کے شعر کس وقت کہے گئے ہیں کہ تمہارا کتنا خوبصورت بدن ہے اور کس طریقے کا بدن ہے، لیکن اس میں کیڑے پڑنے والے ہیں. تم اس کے لیے کیا فکر. اللہ والا جب اللہ اللہ کہتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو وہ کھائے. اللہ والوں کے جسم کو زمین نہیں کھاتی. اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو محفوظ فرماتے. کب؟ جب ہمارے دل اور ہمارے قلوب، ہمارے روئے سے جب اللہ اللہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو، ان کے جسموں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں. میرے عزیز و دوستو بزرگوں، میں بہت کمی محسوس کرتے ہیں. ہمیں اللہ والوں کو بلانے کا مقصد، ساجدین کی انتظامیہ کا مقصد یہ کیا ہے؟ ہمارے نوجوان، ہمارے وہ ٹین ایجر نوجوان، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، سب کا مقصد ایک کہ بس دنیا بناؤ، پیسے بناؤ، پراپرٹی بناؤ، ملینر بنو. یہی خواب دیکھتے چلے جائیں گے اور آخرت کی طرف چلے جائیں گے. ارے دوستو، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحتك رجلك ام حمار. ان قریب تجھے پتا چل جائے گا، بڑے بڑے ہم بات دعوے کر رہے، ان قریب تجھے پتا چل جائے گا جب غبار ہٹ جائے گا کہ تو گدھے پر سوار تھا کہ گھوڑے پر سوار تھا. میرا عزیز و دوستو بزرگوں، تو میں حضرت شیخ کو اور آپ کے درمیان زیادہ آڑے آنا نہیں چاہتا. عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے کو علوم دیے، ڈگریاں دی، معرفت دی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ قبولیت جو ہے کہ عوام کا اور لوگوں کا اور علماء کا کسی سے متعلق ہونا اور فیض حاصل کرنا، یہ ای سعادت بزور بازو نہ دے منے نیست تعالی بخشن خدائے بخشندہ. یہ کسی بازو سے حاصل ہونے والی سعادت نہیں ہے. یہ تو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین کو کہتے ہیں، جبرائیل میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم محبت کرو اور آسمان والوں میں اعلان کرو. لہذا آسمان والوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر زمین والوں میں اعلان کیا جاتا ہے، اے زمین والو، آسمان والے، اللہ، جبرائیل سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. وَيَضَعُ الْقُبُولَ. تو لہذا پھر تمام لوگوں کا رجحان ان کی طرف آٹومیٹک ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ محبوبیت اور مقبولیت نازل فرماتے ہیں ان کے دلوں میں. اللہ والوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں آتی ہے، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فیض ہوتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی والدہ لے کر گئی تو ان سے دعا کرنے کو کہا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیا دعا کی ان کے لیے؟ اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس. اے اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت عطا فرما. ماشاءاللہ کتنا حسن بصری رحمۃ اللہ نے کام کیا. اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو مقبولیت عطا فرمائی. عوام اور خواص ان سے متعلق ہوتے ہیں، آپ حضرات کے لیے فکر کی ماشاءاللہ. تو آپ جو مائیں گھروں میں اپنے بچوں سے لالوں سے پریشان ہیں، جب پیدا ہوتا ہے تو لال، میرا بچہ، میرا گورا، اور اسی بچے کی جب دینی تربیت نہیں کی، ابواہ، ماں باپ ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ ہی ہے. ابواہ یحودانہ و ینصرانہ و ینجسانہ. صحیح ماحول فراہم نہیں کیا، نمازی نہیں بنایا، اسلامی تربیت نہیں کی. وہی 12 اور 13 سال کے بعد حضرت مولانا ابرار صاحب کا پھر وہی مقولہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ لال میرا گورا ہے، لال میرا گورا ہے. 12-15 سال کا گورا ہی کہتے ہیں. یہی گورا جب گھوڑا بن کر لاتے مارتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تو مر جائے تو اچھا، تو پیدا ہی کیوں ہوا تھا، تیرا جنم ہی کیوں ہوا تھا. کیوں دوستو تربیت نہیں ہوتی ہے. جو مائیں اپنے بچوں سے پریشان ہے، آئیے اس روحانی ورک شاپ میں بھیجے جہاں قلوب کی اصلاح ہوگی، جہاں ماں باپ کی محبت ہوگی، جن کو اپنی زندگی کا احساس ہوگا، جو اللہ کو پہچانیں گے. اس وجہ سے اللہ والوں کے پاس بھیجے، دین کی باتوں کو سننے کے لیے بھیجے، اللہ کے راستے میں بھیجے. ایسی مجالس کو اٹینڈ کرائے اپنے بچوں سے تاکہ ان کی زندگی میں دل آئے. اور دوستو میں آخری بات کہتا ہوں، اپنے ماں باپ جو گھروں میں سن رہے ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ دینی مجالس اٹینڈ کرنے کے لیے اپنے اولادوں کو بھیجا کرے. آپ کیوں نہیں بھیجتی؟ اپنے شوہروں کو کیوں نہیں بھیجا کرتی ہے؟ جمعہ اور جماعت کے لیے اپنے گھروں سے کیوں نکالتی نہیں ان کو؟ ان کی آپ کی کوشش کرے.
اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ہی مغفرت ہو جاتی ہے. ہم لا یشقى جلیسہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہے کہ حضرت خوب انشاءاللہ روحانی باتیں فرمائیں گے. میں تو اس لیے مجلس کی اہمیت بیان کرتا ہوں دوستو کہ تاکہ ایسی مجلس سے ہم اٹینڈ کریں، ہم آئے، ان کی قدر جانیں اور اللہ والوں کی مجلسوں میں اٹینڈ کریں. تو اس وجہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں نے کہا ہے نہ کتابوں سے نہ وعظ و زر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہ کتابوں سے نہ وعظ و زر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے تو قلوب بدل جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ ماں باپ جو گھروں میں اپنے بچوں سے پریشان ہیں، اللہ خدا را اپنے بچوں کی تربیتیں کرے، اللہ والوں کے پاس بھیجے انشاءاللہ. بس میں آپ کے درمیان اور حضرت کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہو جانا چاہتا ہوں. آخری یہی ایک اعلان کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ساجدین والوں کی طرف سے حضرت کے بعد درخواست کی گئی تھی اور حضرت کے سامنے ہم نے اس درخواست کو رکھا تو حضرت نے منظور بھی فرمایا تھا. انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس جو ہے مسجد ساجدین میں 3 فروری کو سنڈے کے دن عشاء کے بعد ہوگی انشاءاللہ. نیکسٹ مجلس آئندہ کیا ہوگا یہ اللہ اس مجلس میں انشاءاللہ طے کریں گے کہ بلیک بن کی دوسری مسجد والے بھی حضرات بھی چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ حضرت جیسا مشورہ دیں گے اس کے بعد آگے والا مرحلہ طے کیا جائے گا. انشاءاللہ مؤدبانہ حضرت سے درخواست کروں گا انشاءاللہ حضرت اصلاحی بیان فرمائیں گے. اس کے بعد لائٹ بند کر کے حضرت ذکر کرائیں گے اور ذکر کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کا شدت سے بریانی انتظار کر رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد کھانا تناول فرما کر جائیں گے انشاءاللہ اور آرام سے بیٹھے. اچھا ٹرانسلیشن ہے یہ مسجد کے اس طرف آخری جو روم ہے انگلش کا ٹرانسلیشن وہاں پر ہوگا انشاءاللہ. اس وجہ سے آپ جو حضرات ٹرانسلیشن چاہتے ہیں انگلش کا تو وہاں پر چلے جائیں انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. أنس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررت برياض الجنة فارتعوا قال وما رياض الجنة قال حلق الذكر. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چر لیا کرو. تو عرض کی گئی کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے. میرے بھائیو یہ ارشاد جو ہے آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. وہ ایسی زبان مبارک ہے کہ جس زبان سے جوز نکلتی ہے وہ صادق ہوتی ہے اور سچ ہوتی ہے. آپ نے اس مجمع کو بلیک بن والوں کو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ یقیناً میں کہوں گا آج عید سے بھی زیادہ خوشی ہے. ایمان کا تقاضا تو یہی ہے
کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ اسی طرح یقین کرنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ آپ نے دیکھیں کچھ ہی دیر پہلے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، نماز سے پہلے ہم لوگ کہاں تھے؟ گھروں میں ہوں گے، بازاروں میں ہوں گے، دکان پر ہوں گے، کاروباروں میں ہوں گے، رشتے داروں کے پاس بیٹھے ہوں گے، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ تو بدگمانی تو نہیں کرتا، لیکن ماحول جو آج کل کا وہ یہی کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو باتیں چلی جاتی ہیں، تھوڑا جھوٹ نکل جاتے ہیں، کچھ غیبت ہو جاتی ہے، کچھ کاروباری باتیں ہو رہی ہیں، کچھ چھوٹا چھوٹا فراڈ بھی چل جاتا ہے۔ مزاج ہمارے کچھ ایسے ہی بن گئے ہیں، ماحول بھی کچھ ایسا ہے، اور ظاہر ہے کچھ ہمارا یہ کمزوری ہے۔ تو اس حالت کے اندر تھے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، یا کچھ کہاں تھے، ہم بھی کہاں تھے، سب ایسے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بالخصوص چند حضرات پہ رحم آیا، اور آپ نے کرم فرمایا اور فضل فرمایا اور منتخب فرمایا۔ ایسے مجموعوں کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں جس میں اپنی خاص رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ انسان کے اختیار میں تو ہے نہیں۔ مجھے تو معلوم ہے آپ نے زور تو لگایا ہوگا، پھر لوگ آئیں، اشتہار بھی لگائے ہوں گے، لوگوں کو بتایا بھی ہوگا، اور لوگوں نے اشتہار پڑھے بھی ہوں گے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے۔ یہ چھوٹی بات تو نہیں ہوتی بھائی، اس کا سلیکشن ہے کہ ہمیں بھی دیکھیں کہاں سے بھیجا، کدھر ہے، نہ چاہتے بھی لوگ پہنچے، الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ ایسا نظام ہے اللہ کا، اس کی رحمت کا۔ اس میں سے کتنے مجموعے والے ایسے ہوں گے جو بیچارے اب جانے بھی والے ہوں گے اللہ کے پاس، رحمت میں جانے والے ہوں گے، کسی کو کیا پتہ ہے، اور یہ بھی نہیں پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مجموعہ کس کی وجہ سے لگایا، کس پہ رحم کیا، کس کو بخشنا چاہتے ہیں، تو اس کے صدقے میں پورے مجموعے کو بخش دیا اللہ پاک نے۔ یہ اس کے انداز ہے، الحمدللہ، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اگر ہم سمجھیں تو۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں روایتی نہیں ہوتی، یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ تو کتابیں اور یہ حالات جب قیامت میں ہم جائیں گے تو اللہ کھولے گا کہ دیکھ میں نے تیرے بخشش کا میں نے کیسے کیسے اہتمام کیے تھے، تو کہاں تھا، میں نے تجھے کیسے بخشا تھا، تو کہاں کہاں ہوں گے اللہ معلوم ہے کس حالات کے اندر تھے۔ اور میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں، گناہوں سے اوپر نیچے دے ڈٹے ہوئے تھے، برا حالات تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، رحم سے ہمارے قلوب کو تبدیل کیا اور ایک مجمع لگا دیا۔ یہ جو مجمع جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہماری کوشش سے آیا نہیں، نہ بن سکتا تھا، نہ بنا ہے۔ 50 سال ہو گئے مجھے رہتے ہیں، میں تو کبھی ایک آدھ دفعہ آیا ہوں بلیک بن، وہ بھی خاموشی سے ہے، چند لوگ حضرت ذکر کیے چلے گئے، تب بھی میں تھا، اب بھی میں ہوں۔ تو اس وقت تو کوئی اتنا تمام نہیں، اب کتنا تمام ہو گیا، اب تو مجھے بلایا، اب تو مفتی صاحب تشریف لائے، پھر دیکھیں تو یہ سب اللہ کی طرف سے اہتمام ہوتے ہیں، کرم ہوتا ہے، فضل ہوتا ہے۔ حالات ہمارے بہت ہی خراب ہیں آخرت کے حساب سے، ہم جانتے ہیں اپنی کمزوریوں کو، تو اللہ پاک نے ایک ایسا عمل کی طرف ترغیب دی تمام مجموعے کو، جس کی میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، آپ کتنی پہلے بشارت دی ہے ہم لوگوں کو اللہ کے نبی نے کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو گویا کچھ دیر پہلے اس منحوس دنیا کے اندر تھے ہم، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جو پر ہے مچھر کا، اس کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے جس میں ہم تھے۔ گند سے بھری ہوئی تھی، جھوٹ سے بھری ہوئی تھی، مادیت سے بھری ہوئی تھی، ہم اس میں ڈوب ہوئے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا اور وہاں سے اٹھا کے چند ایک گھنٹے بعد ہمیں جنت کے اندر بھیج دیا۔ اب لفظ ہیں، میں تو نہیں کہتا، مجھے تو یقین ہے کہ میں اس وقت جنت میں بیٹھوں گا، کہ جنت کا باغ ہے، یہ جنت کا باغ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ دوستو ریاض الجنہ کہا ہے اللہ کے نبی نے، کیوں کہ کچھ ہے ہی نہیں مقصد یہ آنے کا۔ یہ تو مفتی صاحب نے کہہ دیا ورنہ میرا مقصد بولنا تھا ہی نہیں، کرنا تھا، میں تو کرنے کے لیے آیا ہوں، بولنے کے لیے تو نہیں آیا۔ الحمدللہ اس میں تو کیسے آپ کے علماء کرام آتے ہوں گے، بڑے بڑے حضرات تشریف لاتے ہوں گے، آپ کو نصیحتیں کرتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو میرا کیا مجال میں آپ کو کچھ بات کروں سمجھاؤں، لیکن کیونکہ آپ فرما دیا، حکم دیا تھا، تو کچھ فی الحال تو بلینک کر رہا ہوں میں۔ تو یہ مجموعہ خالص ذکر کا تھا، ایسا ذکر کا مجموعہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے صرف ایک ہی کرنا ہے، بجلی بند کر کے اپنے رب کو یاد کرنا ہے، مقصد ہی کوئی نہیں تھا۔
تو اس مجمع کو اللہ نے اتنی قدر کی کہ یہ زمین بولٹرین کی جس خطے میں ہم بیٹھے ہیں ایک دم بدلا اور کہا ابھی جنت کا باغ ہے، آ جاؤ اس جنت کے باغ میں آ جاؤ. اور کتنا پریکٹیکل بات کہی ہے اللہ کے نبی نے. فرتا ہو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی باغ کے اندر جائے اور بہترین قسم کے فروٹ لگے ہوں، آدمی پیاسا بھی ہو بھوکا بھی ہو، اور جناب کبھی اتفاق ہوا ہو آپ کو کسی باغ میں جانے کا تو خدا بتائیں آم کا باغ ہو، بہتی آم لڑکے ہوں، چوسا آم ہو، فلاں آم ہو، فلاں آم ہو، دل کرے گا توڑ کے آدمی کھائے. اور آدمی جائے اجازت بھی اور کھائے، وہ کہ جی آپ کھائیں جو آم آپ نے کھانا ہے. اور وہ آم کھائے بغیر باہر نکلا ہے تو لوگ کہیں گے تم بڑے عجیب آدمی ہو، اتنی دیر باغ میں کرتے کیا رہے ہو، ایک آم بھی نہیں چوسا. کہتے نہیں یار چوسا تو آم دیکھتا رہا بس گنتا رہا. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرت آؤ کہ ثابت کرو اس چیز کا، ثابت کرنے لگے نبی کہ جنت ہے، جنت کا باغ ہے، یہاں سے آپ بھوکے نہیں جا سکتے. اور کھانا یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس وقت جنت کے مہمان ہیں، جنتیوں کو ایسے ہی دیا جائے گا. سبحان اللہ، جنتوں کو ایسے ہی دیا جائے گا، کوئی کمی ہوگا. آپ راشن لینے جائیں گے فلاں دکان سے گوشت لیں، فلاں یا مرچیں لیں، نہیں وہاں تو یہ ہوگا کہ آپ بیٹھے ہیں الحمدللہ اور خیال گزرے آپ کا کہ یار آج تو پرندہ جو ہے نا اس کا گوشت کھاؤں تو بڑا مزہ ہے. سوچا نہیں آپ نے اور پرندہ بھون کے ٹھیک ہو کے آپ کے سامنے آ جائے. تو یہ بالکل وہی ہو رہا ہے سب معاملے، بالکل وہی ہے. الحمدللہ ہو گیا رہے، اللہ کرے اللہ کے نبی ہونا فرتا ہو کھانا، اس کو اچھی طریقے سے کھانا. جیسے بھی آپ بریانی کھائیں گے مفتی صاحب نے بتایا تو تکلف کریں گے بریانی؟ بالکل نہیں. تو یہ تو اس سے کہیں زیادہ فرمایا کہ اتنا کھاؤ کہ جیسے جانور کھاتے ہیں. جانور کھانے کے انداز کیا ہے کہ وہ چارے سے منہ ہٹاتے ہی نہیں، ان کو تھپڑے مارو نا تو چارے پہ لگے رہتے ہیں. یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے ذکر کرنے والے دوست سن. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب ذکر کرنے بیٹھو تو یاد رکھنا بہت زبردست خوراک تمہیں ملے گی، اور اس خوراک کا تعلق تمہارے جسم سے نہیں ہوگا بلکہ اس چیز سے ہوگا جہاں تم نے واپس آنا ہے، آخرت سے تعلق ہوگا، اور وہ تمہاری روح ہوگی. جتنی کمزور روحیں ہماری ہیں اس وقت، بیچاریوں کو کبھی کھانا ملتا ہی نہیں، روٹی ملتی ہی نہیں. جسم پہ ہم نے توجہ دی ہوئی ہے، کباب خوب کچھ کھا سکتے ہیں، لیکن روح تڑپتی ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کر مجھے ذکر سے مجھے توانائی بخشے. کچھ تو بیٹھے. تو فرمایا کہ یہ جو خوراک ہوگی جو اللہ کا ذکر بندہ کرے تو اس وقت ذکر کی حالت یہ ہونی چاہیے، جو ہم لائٹ بند کریں گے نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ذکر تو ایسے بھی کریں، لیکن وجہ کیا ہے کہ فرض کے زمانے میں آتی ہے یہ چیز کہ اتنی توجہ ہو اللہ کے ذکر میں، اتنے محب ہو، اتنے مست ہو جاؤ کہ جیسے انسان کھانے پہ مست ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے. فرمایا اس وقت ایسے فروٹ وہ چیزیں تم کھاؤ گے، اتنی توجہ سے کھانا، اتنے مرغوب ہو کے کھانا، اتنی محبت سے کھانا کہ تمہاری توجہ جائے نہ کسی طرف. یہ ذکر کے آداب ہے. یہ نہیں کہ تصویر پکڑی ہے باتیں کر رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے، کسی دھیان کدھر جا رہا ہے، یہ ذکر نہیں ہوتا. ذکر یہ ہے کہ بالکل انسان کی توجہ جائے نہ کسی طرف، خیال جائے نہ، اس قدر مست اور یقینی کے ساتھ بیٹھے، اتنا مست ہو کے بیٹھے کہ الحمدللہ جو میں کلمات اب جو پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے باغ کے بہترین فروٹ ہیں اور بہترین میوے ہیں جو کھاتے دنیا میں مل ہی نہیں سکتے، کسی دکان پہ نہیں مل سکتے، کسی شاپ سے آپ ہی نہیں خرید سکتے. ایسے کلمات ہیں جب بھی آپ پڑھیں گے الحمدللہ، میں بھی آپ کی صدقے سے ہی پڑھوں گا. مطلب آپ نیک آدمی ہیں تو میں آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا ہوں تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا میں بھی پڑھوں. اس کلمات کو ابھی ہم پڑھیں گے، ایک سے ایک عجیب کلمہ ہے. اگر اس کی تفسیر علماء کرام بتانے شروع کر دیں آپ کو تو دن لگ جائیں اس کی ایک ایک کلمے کی تفسیر کرنے میں. مجھے بتائیں لا حول ولا قوت کی تفسیر کیا ہو سکتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تفسیر کتنی ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت کتنی تفسیر ہوگی، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیا تفسیر ہوگی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم.
یہ میوے ابھی اللہ ہمیں کھلائیں گے. بولے سبحان اللہ. دیکھا اللہ کا دسترخوان کیسا بچھا ہے بلیک بورن میں. سبحان اللہ. جس کا ٹیسٹ ہی نہیں جائے گا. جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنی اس کو ٹیسٹ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جتنا یقین کے ساتھ انسان بیٹھے گا اس حدیث کی روح سے، جتنا ان لفظوں پہ یقین کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرتاؤ، چلو ہلنا مت، کھاتے رہو جتنا کھا سکتے ہو. آج کل کا کچھ پتا نہیں، توانا کر لے اس کو پیسہ. تو میرے بھائی یہ بہت ہی بڑی الحمدللہ مجلس ہے اللہ کے فضل سے. میں تو اس اہل نہیں تھا، یہ تو آپ جیسے نیک انسانوں کی جیسے مجھے بھی نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ. اور یہ جب آخرت میں کھلے گا اس کا مقدار کیا ہوگا. ایک اور حدیث مجھے یاد آتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عجیب ہے یہ مجمع ہے. بڑے بڑے دنیا میں مجمع لگتے ہیں امیروں کے، بڑے بڑے محلات میں لگتے ہیں مجمع، لیکن یہ اللہ کا مجموعہ ہے. اللہ کا مجموعہ ہے، اللہ نے جمع کیا ہے سب. اس میں ارشاد فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اجتماع قومی، اگر کوئی قوم جمع ہو جائے یذکر اللہ، اس کا مقصد صرف کیا ہو؟ اللہ کا ذکر کرنے کا. لوگ جمع ہوں ان کا مقصد کیا ہو؟ کہ ذکر کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے. جیسے یہ مجموعہ بالکل وہی کوئی مقصد نہیں ہے، ہم تو اللہ کا ذکر کرنے آئے ہیں. تو ایسا مجموعہ لگ جائے جس کا مقصد صرف اللہ کا ذکر کرنا ہو اور اللہ کو راضی کرنا ہو، تو خوشخبری دینے. کیا خوشخبری؟ اللہ آسمان سے نادم فی السماء، آسمان سے فرشتہ ایک آواز مارتا ہے اور اس کی آواز اتنی بڑی ہے کہ پورے زمانے میں پھیل جاتی ہے اس کی آواز، تاکہ سب انسانوں کو پتہ چل جائے، سب انسان اس کو پہچان جائیں، ساری کائنات اس کو پہچان جائے، پتھر پتا اس کو پہچان جائے، درخت اس کو پہچان جائے، سمندروں میں مچھلی جو اس کو پہچان جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مجلس سے یہ شخص بخشا ہوا آیا ہو. کیا گریڈ بن گیا ہم لوگوں کا، کیا مرتبہ بن گیا. ایک اور حدیث میں بیچ میں یاد آ رہی ہے، بہقی کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بلند مرتبے کون لوگ ہیں. کیسا کوشچن، اگر میں آج آپ سے کوشچن کروں کہ سب سے بڑا وہ سرجن جناب، فلاں چیز، فلاں عہدہ، فلاں اکاؤنٹنٹ، فلاں چیز، فلاں منسٹر، فلاں، ایک دم لائن لگ جائے گی. اور اسی حج پہ ہم نے آگے یہی کام کر رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے، فرسٹ رتبہ ہے. رتبہ تو وہ ہے جو اللہ کے نبی فرمائیں گے، جو اللہ بتائیں گے. اپنے لائن کو چینج کرنا چاہیے ہمیں. سبحان اللہ. جب اللہ سمجھتا تھا کون سا رتبہ بلند ہے سب سے بڑا، اللہ کے فرمایا سب سے بڑا بلند رتبے والا شخص دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کی غربت کو نہ دیکھنا، اس کے افلاس کو نہ دیکھنا، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں کو نہ دیکھنا، اس کے جسم، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بلند رتبہ ہوگا وہ شخص، بلند مرتبہ ہوگا. آپ اٹھیں گے نہیں، اللہ دعا قبول کرے گا. اس کا رتبہ بلند ہے اس کا. جیسے یہاں دنیا میں رتبہ بلند ہے کہ بہت بڑا منسٹر ہے، آپ درخواست دیجیے میرے بچے کو نوکری چاہیے، درخواست دی نہیں، اس کا سائن ہوئے نہیں، نوکری مل گئی، اسٹیٹس ہے. یہ اسٹیٹس کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے کہ سب سے بڑا رتبہ والا بندہ ہے میرے نزدیک. اس کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ اس چھوٹے بادشاہوں کے پاس نہیں جائے گا، وہ سفارش کس سے کرے گا؟ اپنے رب سے کرے گا. اللہ میرے بیٹے کو نوکری دے، جہاں کہا نہیں اس نے وہیں دستخط ہو جائیں گے. تو کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بلند رتبہ لوگ معلوم ہے دنیا میں آخرت میں کون ہوں گے؟ کون؟ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے. تو اب ہم نے سن لیا، جیسے ہم نے ساری باتیں سنی ہیں. دوسری یہ ڈاکٹر بن جاؤ تو بڑے پیسے آتے ہیں، آپٹیشین بن جاؤ تو بڑے آتے ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو ہم اس کو کوشش کرتے نہیں کرتے. آج غیرت جاگ جانی چاہیے ہمیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رتبوں کو بلند کرنا چاہیے. آج جو رتبہ ہمیں کل نہ ہو، آج وعدہ کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ اگر اس سے رتبہ بلند ہوتا ہے تو ہم آج کے بعد ذکر ہی کریں گے. کرتے ہیں بھائی وعدہ. اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں، جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن دنیاوی رتبوں کی طرف نہ جائیں، یہ عارضی ہیں. 20 سال مل جائے گا رتبہ اس کو، 30 سال مل جائے گا. جب ریٹائر ہوگا 1 ہفتے کے بعد وہ اسی جگہ پر جائے گا نا اپنے آفس میں، تو کوئی اس کو چائے کا بھی نہیں پوچھتا.
کہ یار ہم بیزی ہیں اس وقت، بہت بیزی ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ یار ابھی ہفتہ پہلے تو میں یہاں آفیسر تھا فلاں تھا، کہتے یار آپ ادھر بیٹھیں، ہم چائے منگاتے ہیں آپ کی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، سب باہر ملیں گے، اور اگلے دفعہ جائیں گے تو دیکھیں گے نہیں آپ کی طرف۔ یہ تو بڑی بے وفا دنیا ہے، یہ رتبے لے کے کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو یاد رکھیں، ان محفلوں میں لے کر آئیں، جوانوں کو مجلسوں میں لے کے آئیں، وہ نہ صرف اپنے رتبوں کو بلند کریں گے، سبحان اللہ، روز قیامت میں آپ کو بھی بلند کر کے اٹھائیں گے۔ یہ مجالس ہیں جس کا گارنٹی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ جتنی جلدی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری زندگی کے تجربے 60 سال، جتنی جلدی انسان اللہ کے ذکر سے صحیح ہوتا ہے، شرابوں کو چھوڑتا ہے، چرسوں کو چھوڑتا ہے، گندی چیزوں کو چھوڑتا ہے، گندی مجلس کو چھوڑتا ہے، برا سا برا انسان سب سے جلدی اللہ کے ذکر سے چھوڑتا ہے۔ تجربہ کریں گے تو اپنے بچوں کو ترغیب دیں، بھائی جائیں ذکر کی مجلس میں بیٹھیں، ذکر جائیں، ذکر کریں، اپنے گھروں میں آج یہ سسٹم لگا ہوا ہے، ذکر کو جاری کریں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں روز صبح شام ذکر ہوتا ہے، 24 آورس بلند آواز ہوتا ہے تاکہ لوگ سنیں۔ اس وقت اپنے جو سسٹم ہے ان کو آن کر لیں، دنیا کے کونے کونے میں سنا جاتا ہے ذکر۔ یہ انتظام تو اللہ کا ہے، یہ اذان سنی نہیں جاتی ہر جگہ، جو اللہ تعالیٰ نے چیز سنانی ہوتی ہے اس کا سسٹم خود ہی بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کوئی کمال تو نہیں ہے کہ یہ لگ گیا تو پوری دنیا سنے گی اس بات کو۔ امریکہ، سعودی عرب، افریقہ، جس شہر میں جائیں آپ کے مجمع کو سن رہا وہاں۔ یہ کہاں سے بن گیا سسٹم؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر ساری بام پھیل جائے، جب ذکر میرا پوری مخلوق سنے، جنات سنے، انسان سنے، پرند سنے، درخت سنے، پہاڑ سنے، پہاڑ بھی سنتے ہیں۔ آپ اگر بغیر وردی کے چلے جائیں، پولیس کے بہت اونچے آفیسر ہیں، کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جب ایک ذکر کرنے والا کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے نا، پہاڑ فخر کر کے دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے، فرق کرتا ہے کہ تیرے پاس سے کوئی ذکر کرنے والا گزرا، کہتا ہے نہیں، کہتا ہے میرے پاس سے تو ایک ذکر کرنے والا گزرا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی گھٹیا ہو گئے ہیں اور کتنی بڑی چیز اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، صرف سستی ہے جی، یعنی اہمیت ختم کر دی شیطان، ذکر کی اہمیت ختم کر دی۔ تو یہ حدیث بتا رہا تھا میں آپ کو، فرمایا کہ جب مجمع اس طرح جمع ہو جاتا ہے، اجتماع یذکر اللہ، تو اللہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جو ایسے مجموعوں کو دیکھتا ہے تو ایک دم نعرہ مارتا ہے اللہ کی طرف سے، پوری کائنات سنتی ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ قوم مغفور، جاؤ اے قوم تم جمع جو ہوئے تھے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہم لے کر جائیں گے؟ آنے سے پہلے کہ ہم اس قابل تھے؟ آپ تو ہوں گے نیک آدمی، میں تو نہیں تھا، حقیقت ہی ہے۔ کس کے پاس گارنٹی؟ کون تھا جو بخشا ہے تھا؟ مجھے بتا دینا میرے بھائیو، یہ عبادتوں کا بہت حساب ہوگا، اس میں ریا بھی ہوگی، جھوٹ بھی ہوگا، فراڈ بھی ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوگی جو ہم عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے۔ لیکن جب اللہ ایک راستہ وہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کی بھی گھبراہٹ نکال دے گا، اور اس مجلس میں آنے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے تم بخشے گئے ہو، جو نام بخشا جائے گا اس کی نمازیں بھی ساری قبول ہو جائیں گی، اس کی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ ہمارے ایمان کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر روز انتظار کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کوئی مجموعہ لگا اللہ کا ذکر کا، ہماری بخشش ہے۔ کوئی شوق ہمارے میں ایسا؟ مجھے کوئی ایسا ذوق ہے ہمارے اندر کہ کبھی ایک انسان مجھے بتا دے کہ میں نے اٹھ کے یہ دعا کی، اللہ کوئی مجموعہ ایسا بھیج دے جہاں اس مجموعہ میں ذکر میں بیٹھوں اور ہماری بخشش ہو جائے؟ بتائیں، بھائی نے دعا کا حصہ پتہ ہی نہیں ہمیں اس چیز کا، وہ کتنی بڑی دعا ہے کہ جس مجمع میں بغیر محنت کے، بغیر چیز کے آپ کے سارے حج قبول ہو رہے ہیں، عمرے قبول ہو رہے ہیں، تلاوتیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کا رمضان قبول ہو رہا ہے، آپ کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کا علم قبول ہو رہا ہے، آپ کے قرآن قبول ہو رہے ہیں، آپ کی حدیثیں پڑھانا قبول ہو رہی ہے، گارنٹیڈ کہ جو بخشا گیا وہ سب قبول ہی قبول ہے۔ اور پھر الحمدللہ ان ساری جو چیزیں اللہ نے دی ہیں جس میں آپ کو ذکر کیا ہے، بخشنے کے بعد پھر اللہ اس کا حساب تھوڑے لے گا، نہیں، بلکہ اس کے مطابق درجات دے گا، ورنہ اس کا تو حساب دینا پڑے گا۔ ادھر آ جائیں عالم صاحب بتائیں، علم کا حساب دیں، آئیں جی قاری صاحب حساب دیں، آئیں جی فلاں صاحب حساب دیں، آئیں جی حج کرنے والے آپ بھی حساب دیں، کس کے لیے حج تھا، کیسا حج تھا، ہے یہ حدیث سے سنتے ہیں علماء کرام سے، پھر کیا کریں گے؟ تو
تھوڑا سا دیر الحمدللہ بیٹھیں گے اب ذکر میں تو ساری قبول ہو گئی. فرشتہ کرے بخشے گئے, جاؤ اعلان کر دو سب بخشے گئے. یہی نہیں, پھر آگے بھی اعلان ہوتا ہے. اللہ صرف غفور ہی نہیں ہے, اللہ صرف غفور ہی نہیں ہے بلکہ وہ رحیم بھی ہے. یہ رحمت کا نظارہ ہے. بعض بزرگوں سے ہم نے سنا کہ جب مجموعے لگتے ہیں اللہ کے ذکر کی اور ذکر کیا جاتا ہے تو خیر تو بڑے نیک لوگوں کے مجموعے ہوتے ہیں الحمدللہ, اور اس میں ذکر جب کہتا ہے کہ میں نے صاحب کچھ بزرگ اللہ نے پیدا کیے ہیں ایسے, کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے مجموعے جب فرشتے آتے ہیں, جیسا ہم بیٹھے ہیں اس وقت اتنے فرشتے ہیں کہ زمین آسمان بھر گیا. سبحان اللہ. یہ سب بشارتیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے بلکہ کس نے بتائی ہیں؟ بشیر و نذیر نے بتائی ہیں. لیکن اتنے ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں تو کوئی آپ سے کہے نا کہ جی وہاں تو اتنے فرشتے چھوڑے جی, اور یہاں کیا بات ہے, کیا کاروبار کتنا تھا جی آپ کا؟ کہتے بھائی وہاں تو فرشتوں کی بارات لگی ہوئی ہے, اور کوئی فرشتہ بھی ایک جو آ گیا کتنی رحمتیں لے کر آئے گا, کتنا نور لے کر آئے گا, کتنی برکتیں لے کے آئے گا, کتنے رزق لے کر آئے گا, کتنے پرابلم سالو کر دے گا. نہیں کرے گا. اتنے کہ زمین آسمان جو اس وقت ہے, اتنے کہ چپا چپا جو ہے وہ فرشتے ایک دوسرے کے اوپر ہیں اس مجموعے کی خاطر. اور مجھے بتائیں کہ وہ کتنا بڑا کیسی کیسی رحمتیں لے کر آئے ہوں گے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جی فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے, ہاں یار ایسی ہوتا ہے, بچے پڑھ تو لیا نماز بس چلے جاتا ہے, دوسرا کام بھی کرنا ہے, صبح کام پہ بھی جانا ہے. اب بعض اہل دل حضرات اس بات کو سننے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں 2 انسان جو لندن سے بھی آئے ہوئے ہیں, اس کو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اس کو نہیں کہتے کہ بلڈنگ بنا کے اس کے اوپر لکھ دیا میں نے بڑوچی کے اندر ذالک فضل اللہ سبحان اللہ. یہ ہے جی فضل ہمارا. یہ کون سا فضل ہے؟ ایک زلزلہ آئے گا تو اینٹیں ہوا کی طرح اڑ جائیں گے. زلزلہ بھی نہیں, تیرا بیٹا ہی ایسا پیدا کر دیا جائے گا جو جوئے میں ہار جائے گا پوری بلڈنگ. لڑکی ایسی پیدا کر دی جائے گی تمہارے مکانوں کو بیچ دے گی. میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھے. ایک صاحب روتے ہیں میرے پاس, کہیں میرے دعا کرے. یہی بات کر رہا ہوں میں, کیا ہوا کیسے آپ بتائیں گے تو نہیں کسی کو, میں تو کسی کو کیوں بتاؤں گا بھائی کیا ہوا. کہتی میری بیٹی جو ہے نا روز شام کو آتی ہے اور میرے پیسے چرا کے لے جاتی ہے, حتیٰ کہ میری بینک بک بھی لے گئی, ختم کر دیا. اس نے میری گاڑی بھی بیچ دی, مجھے پتا بھی نہیں. اور رونے لگا بیچارہ, سگی بیٹی اور سخت بیمار آدمی. مجھے رونا آ گیا کہ دیکھ کیسی دنیا ہے یار, خون کا ٹکڑا ہے اس کا, جو دنیا میں بھول گیا تو آخرت میں کیا ہوگا, آخرت میں پہنچ جاتا ہے. ہم کتنا مرتے ہیں ان کو سوچیے. یہ کتنے فرشتے اتریں گا آخری. اللہ کہتا ہے کہ غفور نہیں میں تو رحیم بھی ہوں. تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی حدیث کے اندر آ کے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ سارے گناہ تمہارے بخش دیے گئے, اور تبدل تو سیئاتکم حسنات. سبحان اللہ, کیا خوشخبری کہ جو تیرے گناہ تھے جو تو نے کیے تھے, جتنے گناہ تو نے کیے تھے, اللہ نے فرمایا سب کو جمع کرو. جتنے لوگوں کو میں جمع کیے یہ منتخب لوگ ہیں. یہ جتنی جماعت اس کو بھری پڑی ہے یہ اللہ کے سلیکٹڈ پیپلز ہیں, بڑے معتبر حضرات ہیں الحمدللہ, جس کو رب کریم نے سلیکشن دی ہے کہ یہ آئے گا شام, یہ آئے گا, یہ آئے گا, یہ آئے گا, یہ آئے گا. میں تو سمجھا تھا میرا نام کٹ گیا. میں تو اتنا سخت بیمار تھا, صحیح ہوتا تھا کہ میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑا, برف کی طرح ٹھنڈے ہاتھ, ابھی مغرب پڑی میں آتا. میں کہ میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی, میں اتنا بیمار ہوں کہ چلنا, میں نام تو نہیں میرا کٹ گیا کہیں. بھائی اتنے احتیاط کرنا پڑتی ہے آدمی. یار آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس میں شوق و ذوق کتنا ہے. میں نے کہا اب تو جو کچھ بھی ہو جائے, بے شک ایمبولینس میں جانا پڑے, میں نے جا کے اپنی بخشش تو کرانی. یہ موقع کیسے جایا کرتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کے بعد موت آ جاتی. یہاں تو ٹھپا لگ رہا ہے الحمدللہ 100%. جتنے میرے گناہ تھے اللہ کے فضل سے جو ہوں گے, آپ تو نیک آدمی ہیں, آج مجھے سرٹیفکیٹ ملے گا کہ تم معاف بھی ہو گیا, اور تو نے جو گناہ کیے تھے ہم نے ان کو جمع کیا تھا. ان گناہوں کو جمع کرنے کے بعد ہم نے کہا ساری کی ساری ان کو نیکیوں میں تبدیل کرو. کو خوشی ہو رہی ہے آپ کو نہیں ہو رہی؟ یہ خوشی ہوگی جی آپ کے بینک میں 1 لاکھ تھا تو کہیں سے پتہ نہیں 3 لاکھ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے.
ہو ماشاء اللہ 3 لاکھ چھ بھائی مزہ آ گیا مزے میں یہ مزہ آ گیا یہ مزہ آئے گا سبحان اللہ سوچیے یا تو ہم سمجھے بیٹھنے والے گناہ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو اس پہ پتہ چلے گا تو بھائی یہ بڑی معتبر بہت اللہ تعالیٰ کے قلم کی چیزیں ہوتی ہیں عجیب عجیب بزرگ گزرے ہیں عجیب عجیب مجھے یاد ہے حضرت نے مجھے بزرگ تھے بہت بڑے کراچی میں اور ہم اس وقت 2 بزرگ تھے اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلفائے اجل تھے حکیم حضرت مفتی شفیع صاحب نور المرکز اور انہی کے ساتھ حضرت ڈاکٹر عبدالحی قدس اللہ علیہ آپ جانتے ہیں دونوں اور ٹاپ کے حضرت اجل خلفوں میں سے تھے ایک تو بہت بڑا عالم بھی تھے مفتی بھی تھے وہ ڈاکٹر تھے ہومیوپیتھک عالم نہیں تھے اتنے بڑے اللہ والے تھے وہ ڈاکٹر عبدالحی کہ مفتی صاحب نے تعلیم دینے کے بعد اپنے دونوں بچوں کے نام آپ جانتے ہیں کون تھے مفتی رفیع اور مفتی تقی صاحب 2 بیٹے ہیں جانتے ہیں آپ تو علماء حضرات ان کو اس وقت علم میں کیا مقام ہے اور کس درجے پر ہے ان دونوں کو دینے کے بعد کہنا ہے اب تمہاری تربیت کی ضرورت ہے اور تربیت باپ نہیں کرے گا بلکہ مجھ سے اچھا ایک فقیر حالانکہ وہ بھی انہی کے خلیفہ تھے وہ بھی انہی کے خلیفہ تھے کراچی کی بات تو ان دونوں بچوں کو پکڑا اور جا کے حضرت کے پاس گئے اور کہنے گے جی یہ بچے میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں دونوں کی آپ نے اس کی تربیت کرنی ہے وہ کہنے گے یہ مفتی صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں میں تو عالم بھی نہیں ہوں آپ میرے پاس اتنے بڑے 2 عالم کو بھیجیں اور خود عالم ہے میں ان کی تربیت کروں گا کہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کا مقام کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے بس یہ بچے آپ کے سپرد جو میں دے سکتا میں نے دے دیا ان کو آپ نے پڑھنا آج تک میں تو یہ کہتا ہوں کئی نمازیں پڑھی ہیں کہ پیچھے کراچی میں ہم بھی رہتے ہیں مفتی تقی صاحب کا انداز ہے ان کا بڑے بھائی کا بھی انداز ہے کہ جب بھی کوئی تقریر کریں گے بیان کریں گے سب سے پہلے ان بیانات کے اندر جو حوالے دیں گے میرے حضرت نے یہ فرمایا میرے شیخ نے یہ فرمایا اندازہ لگا تو میرے حضرت نے اس زمانے میں اس عاجز کو بھی حکم کیا کہ جا کے تھوڑی صحبت لو ان کی بعض بزرگ ایسے کرتے ہیں کبھی ڈاکٹر صاحب کا مجھے بھیجا ڈاکٹر بدھی پاس جاؤ صحبت بڑے نفیس انسان بڑے عجیب انسان کس کی صحبت تھی کیسے انسان کے ساتھ وہ رہے الحمدللہ تو ایک چیز میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں جو ان کی طرف سے ملا ہوا ہے لیکن پہلا آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا بہت زبردست نسخہ ہے یاد رکھیے اتنا بڑا نسخہ ہے وہ کہ زندگی انسان کی ایسی پلٹتی ہے اس کی الحمدللہ کہ وہ مقام مل جاتا ہے آدمی کو اس کے ساتھ وہ معکوم اینما کنتم نہیں سمجھے بات کہ ہر وقت انسان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ محسوس کرتا ہے ذکر کی نسبت سے بات کر رہا ہوں اور یہ آج تحفہ سمجھیں آپ حضرت اس کو زندگی میں عمل پر لائیں کیا ایک فکرہ تھا انہوں نے کہا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا کرے کرو نا بڑے سادے آدمی تھے اس انداز سے بولتے تھے ایسا کریں نا آپ تھے بھی الہ آباد سائڈ کے آپ ایسا کیا کیجئے کہ چلتے پھرتے اٹھتے ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ سے اللہ میاں سے چپکی باتیں کیا کریں سبحان بڑی سی بات کی پھر یہ بات کی کہ آپ نہیں کرتے ایسا کریں کہ ہر وقت چپکی اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں راز و نیاز میں تو پھر وہ بھی آپ سے باتیں کرے گا یہ حضرت کیسے یہ چپکی کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں مقام آپ کو میں نے بتا دیا وہ مقام ملتے ہیں انسان ابھی اس کا اپنا طریقہ ہم بتا دیتے ہیں تو میں اس پہ پریکٹس کروں تو طریقہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں بولے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے کہتے ہیں دیکھو انسان جو ہے تو مختلف اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف حالات میں رکھا ہے ابھی خوش ہوگا تھوڑی دیر کے بعد غمزدہ ہو جائے گا تھوڑی بار خوش ملے گی تو خوشی ہو جائے گی ایک دم اس کو کوئی رنجش ہوگی تو سوچنا شروع کر دے گا یا کوئی وسوسہ آئے گا تو کچھ اور کسی اور لائن پہ چل جائے گا تو اس تسلسل میں اس کی زندگی گزرتی ہے صبح سے شام تک تو کرنا یہ چاہیے کہ اس وقت کو ہم ایک طریقے سے نا استعمال کریں کیا کہ جس وقت آپ دیکھیں کہ آپ کسی چیز کو پانے کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ ایک محسوس کرنے کے ساتھ
آپ کو کچھ تھوڑی سی راحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوئی. جیسے آپ باہر نکلے ٹھنڈی ہوا، ماشاء اللہ بڑی ٹھنڈی ہوا ہے، بہت اچھا. آپ کے سامنے چائے پیش کی، آج تو بڑی اچھی چائے بنائی ہے. کسی نے آپ کو پانی دیا، وہاں بہت اچھا پانی، یہ تو پسند آ گیا آپ کو. یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہر وقت ہوتا ہے ہمارے ساتھ، کوئی نہ کوئی چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. تو فرمایا جب یہ کیفیت آتی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے ساتھ تمہیں، کیوں اللہ کی کوئی چیز باطل تو ہے نہیں، ہم سمجھتے نہیں، اللہ والے کہاں پہنچتے ہیں، اس سے تمہارے درجے بھی بلند ہو سکتے ہیں اور تم ڈوب بھی سکتے ہو. حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب یہ کیفیت آتی ہے تو دو چیزیں چلتی ہیں، ایک اللہ کی رحمت اترتی ہے اور ایک شیطان اس کیفیت کو اچکنا چاہتا ہے، اپنی طرف کھینچتا ہے. جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خوشی کے وقت شیطان کیا کہتا ہے کہ اس خوشی کو میں کھینچ کے اس کو اصل طرف نہ لے جاؤں، اس خوشی میں آپ سے وہ غلط کام کرنا شروع کرتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، عید کتنی بڑی خوشی کا دن ہے، کیسے کیسے لوگ مناتے ہیں عید، خوشی کیسے کرتے ہیں. استغفر اللہ، عجیب عجیب حماقتوں کے ساتھ اس دن لوگ شروع ہو جاتے ہیں. جو رمضان گزارا ہوتا ہے نا وہ سارا بگڑ گیا. اکثر انسان جو ڈولتا ہے نا خوشی کے وقت بہت زیادہ کرتا ہے، اور خوشی ہوئی اس میں یہ کرو جی، اس میں یہ کر دو، میری بیٹی کی شادی ہے، تھوڑی دیر خوشی ہے نا، چلو اس میں یہ کر دیں، شادیوں میں بیاہوں میں ادھر ادھر، اس خوشی کے اندر آ کے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پامال کر دیتا ہے اور شریعت قانون کو ختم. جیسے ایک عام مثال ہے، سالگرہ، شادی کی سالگرہ ہوتی ہے، بچی کی بھی سالگرہ ہو رہی ہے، ہوتی ہے نا، اس کو اصل ہے. لیکن کیا ہے، اس بچی کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، اور خوشی منانے میں کیا کیا جا رہا ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں، فضول حرکتیں کی جا رہی ہیں، میوزک بجایا جا رہا ہے جس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے. تو شیطان نے اس خوشی کو اچک لیا ہے اور ان کو کس طرف لگا دیا، گناہوں کی طرف لگا دیا. تو فرمائے اس سے بچنے کے لیے کہ شیطان اس کو پکڑے، میں تمہیں اس نسخہ بتاتا ہوں، اس کو استعمال کر لو تو کیا ہوگا، سبحان اللہ، تمہارے درجات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے. یہ کیسے؟ جس وقت بھی تمہیں کوئی خوشی محسوس ہو کسی قسم کی چھوٹی بڑی، تو تمہیں صرف ایک بات کرنی ہے، بول دیا کرو الحمدللہ. بہت کم بھول جاتے ہیں، خوشی میں بھول جاتے ہیں. فرمایا جب الحمدللہ اتنا بڑا کلمہ ہے، اتنا بڑا کلمہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے واحد کلمہ اور ایک اور کلمہ ایک ساتھ مل کے، سبحان اللہ، یہ جنت میں بولے جائیں گے. یہ کلمات وہ ہیں جو جنت میں بولے جائیں گے، سبحان اللہ اور الحمدللہ. سب سے پہلا جب جنتی جائیں گے تو ان کے منہ سے جو کلمہ نکلے گا، سب سے پہلے جو کلمہ نکلے گا وہ کون سا نکلے گا، سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیں وہ کیا چیز. اس وقت جنت میں سے کچھ نہیں نکلے گا، صرف کیا نکلے گا، سبحان اللہ. اور الحمدللہ اس کے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ حدیث کہ یہ مکمل اور افضل ترین اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ. جب انسان کی تعریف کرنا چاہے تو اتنا افضل کلمہ ہے، الحمدللہ کہنے سے اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے مکمل طور، افضل ترین. آپ یہ دیکھیں، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شروع کیا ہے، الحمدللہ سے شروع کیا ہے قرآن کو، اتنی بڑی کتاب کو. یہ کلمہ جو ہے اتنا وزنی ہے، اتنا بلند ہے کہ جس وقت انسان خوشی کے وقت یہ کلمہ پڑھے گا، شکر ادا کرے گا، تو شکر تم لازم. جس خوشی کے لیے وہ یہ شکر کر رہا ہے، اس کلمے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خوشی کو بلند کر دے گا، شکرانے کے طور پر مضبوط کر دے گا، اس کے ساتھ زیادہ کر دے گا. یہ ہم یاد رکھنے اس چیز کو کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز خوشی دل پہ لگ رہی ہے تو کیا کہنا ہے فوراً، بس دوسری بات نہیں کرنا. اور فرمایا کہ جب ناگوار ہو طبیعت، اس وقت ہم فضول باتیں کرتے ہیں نا، غصے میں یہ اور فلاں اور عجیب عجیب کلمات ہیں، تو فرمایا اس وقت کچھ نہ کہو بلکہ کیا کرو، ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کا اجر کتنا بڑا ملے گا کہ جس تکلیف پہ آپ یہ بات کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے گا اور آپ کا حشر صابرین میں کرے گا.
اور صابرین کا حشر جو ہے اس کے لیے جو خوشخبری دی گئی وہ یہ ہے کہ جو صبر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حساب ان کو جنت میں بھیجے. تو وقت آتا ہے نا کبھی یہ گرمی بہت ہے ہم فضول بات کرتے ہیں, کیا بولیں ان اللہ کھانے کھانے کے نمک زیادہ ہے, فضول بات نہ کریں, بولیں کیا ان اللہ. پانی پینا تھا زیادہ گرم ہو گیا, کیا بولیں اللہ کریم جی بتائے کہ اگر چراغ بجھاؤ تو اس وقت بھی یہ کلمہ پڑھو, اور درجہ کیا ملتا ہے بے حساب جنت میں سبحانہ داخل بتائے. اور تیسرا بتائے ایک بات بڑی خوبصورت ہے, بعض دفعہ شیطان کیا کرتا ہے, انسان کو جب نیک ہو جاتا ہے اچھا چلتا ہے تو اس کو گناہ یاد کراتا ہے. یہ تو یہ کرتا تھا, تو فلاں کرتا تھا, سارے گناہوں کی پٹی چڑھا دیتا ہے اس پر, تو اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شاید میرا عمل قبول نہیں ہو رہے, یار میں تو بالکل پیچھے چلا گیا. اس کو بالکل بیچارے کو کمزور کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں تو بہت سا گناہ گار ہوں, کچھ بھی نہیں. تو فرمایا یہ بہت سی وقت ہے, اس وقت تم نے کیا پڑھنا ہے استغفر اللہ. جب یہ پٹی چڑھنی شروع ہو جائے گناہوں کی, یہ شیطان دھوکہ ڈالنا شروع کرے, تو کیا پڑھے آدمی فرمایا اس کی برکت اتنی زبردست ہوگی کہ پچھلے تو معاف ہوئے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ایک کیفیت پیدا کرے گا آپ کے اندر اس گناہوں سے. تو اللہ والے تھے, وہ کیفیت کیا ہوگی, اس وقت آپ کو احساس گناہ بڑھ جائے گا اور آنے والی زندگی میں آپ گناہوں سے احتیاط کریں, آپ کی آنکھیں روشن کر دے گا. ایک عجیب کلمہ ہوتا ہے اس کے بعد انا للہ و انا الیہ فرمایا, الحمدللہ فرمایا, اور پھر کیا ہے استغفار فرمایا. تو پھر فرمایا ایک انسان کے ساتھ وسوسے ہوتے ہیں جو کبھی رات کو سو نہیں دیتے. وہ کیا کہ فیوچر والا انسان سوچتا رہتا ہے. یہ ساری کیفیت ہمارے ساتھ گزرتی ہیں. یا کل میں نے وہاں جانا ہے, پتہ نہیں میری نوکری مجھے ملتی ہے نہیں ملتی, یا کل میں نے جانا ہے پتہ نہیں وہاں مجھے ٹائم ہوگا نہیں ہوگا, ایسا نہ ہو یا میری بس نکل جائے. چھوٹے چھوٹے خیالات آتے ہیں انسان کو نیگیٹو, پتہ نہیں یار وہاں پہ ہمارے ساتھ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا, یا صبح میں نے یہ کام کرنا ہے میرا کام ہوگا ہی نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ میرا بچہ بیمار تو نہیں ہو جائے گا, اسکول میں اس کو داخلہ ملے گا نہیں ملے گا. حالانکہ سوچنے والی بات ہے ہی نہیں اس میں. اور کیا ہوتا ہے اس میں بعض لوگ تو رات کو سوتے بھی نہیں ہیں, یا ہوگا ہی نہیں ہوگا فلاں یہ تو نہیں ہوگا. تو فرمایا جب جس کیفیت میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالے اس وقت میں ایک ہی کام کرو, اعوذ باللہ, کہ جیسے انسان اعوذ باللہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمت کو بلند فرما دیتا ہے, کیونکہ اس نے اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں جی میری مکمل ہو جائے. تو جیسے ہی وہ تعوذ کہے گا اللہ سے, کہے گا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے کے, تو کیا ہوتا ہے اسی وقت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کام کو جو ہے آنے والے کام کو مکمل فرما دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ 4 باتیں جو ہیں اس مجلس کے تحفہ سمجھیں, اس کو زندگی میں اتار دیں. عادت ڈالنی پڑتی ہے. جب خوشی ہوگی کیا بولیں گے, جب طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو کیا بولیں گے سبحان اللہ, درجے پڑے اللہ. اب ہمیں گناہ یاد نہیں شروع ہو جائیں گے یا بہت گناہ گار ہو تم تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کیا بولیں گے استغفر. اور جب یہ خیالات آئیں گے یہ ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا, پریشانی ہمیں لگے گا رات کو سوتے ہوئے شیطان, تو کیا بولیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق دے. اب ہم ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. معافی چاہتا ہوں کچھ زیادہ ٹائم میں نے آپ کا لے لیا. ذکر جو ہے 2 قسم کے ہیں, ایک جہر ذکر ہوتا ہے اور ایک خفی ذکر ہے. کیونکہ 4 سلسلوں سے میرا تعلق ہے الحمدللہ, لیکن ہم نقش بندی سلسلے سے زیادہ تعلق ذکر میں استعمال کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اسباق کرتے ہیں, کیونکہ اس میں خفی ذکر ہے اور یہ خفی 70 گنا افضل ہے. یہ قلب سے تعلق رکھتا ہے. جہر ذکر یہ ہے کہ جو ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں اونچا بہت اچھا ذکر ہے, اس سے انسان کو بڑی تقویت ہوتی ہے, لذت پہنچتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے اس سے. یہ جہر زبان سے کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خفی ذکر, وہ کس سے کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں, قلب سے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کا جہاں بھی قصہ کی ہے قرآن میں, یاد رکھیں ایک چیز, وہاں خالی ذکر نہیں کیا, کیا کہے کثیر, یا الذین ان کو ذکر کثیر وذکروا اللہ کثیر لعلکم تفلحون. جہاں بھی ذکر کا معاملہ ہے اس کو کہاں کیا ہے کثرت سے. ہم کثرت کو کیا سمجھتے ہیں 1000 2000 3 لاکھ 4 لاکھ, یہ کثرت نہیں ہے. کثرت کا ڈیفینیشن اصل کیا ہے انلمیٹڈ, جس کی کوئی لمٹ نہ ہو. جیسے ہم وہ ڈالتے ہیں نا سم, یہ کیسے میسیج ہیں
کتنے میسج؟ انلمیٹڈ. تو ہم چلانا شروع کر دیتے اس میسج کو. تو کثیر سے مطلب ہے انلمیٹڈ، کہ جو گننے بھی نہ آئے اتنا ذکر تم نے کرنا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ذکر کون سا ہے، کہ زبان والا ذکر نہیں رہا. یہ زبان والا ذکر نہیں رہا. یہ ذکر جو مطالبہ جس کا قرآن کر رہا ہے، اس کا بڑی لمبی ڈیفینیشن کے کیوں اندر پھر کبھی نش میں بات ہوگی، اس کے کتنے فائدے ہیں. جو قرآن جو مطالبہ کر رہا ہے کہ تم نے کرنا تو ذکر کرنا ہے، کون سا کرنا ہے؟ کثیر ذکر کرنا ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہوگا؟ زبان سے نہیں ہو سکتا. یہ کثیر کر ہی نہیں سکتی. سو جائیں گے تو زبان چپ، بات کریں زبان چپ، ایسا ہے نا. کھانا کھا رہے ہیں زبان چپ، کسی کی طرف متوجہ ہونا زبان چپ. تو اللہ نے اس کا انتظام پہلے ہی کر دیا ہے کہ میں اس کا انتظام کر دیتا ہوں، کثیر ہی ذکر ہوگا. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے کہا کہ ذکر اس وقت بند ہوگا جب تو اس دنیا سے چلا جائے. یہ ایسی مشین ہے الحمدللہ، ٹک 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 کرتی رہے گی. اور اس ٹک ٹک سے کیا ہوگا؟ یہ اللہ کی وہ تسبیح ہے جو اللہ اللہ کرائے گی تھی. یہ ہے ذکر کثیر. آج سارے مجمع نے یہ ذکر کرنا ہے، یاد رکھیں یہ ذکر کثیر کرنا ہے. اب اس کو چھوڑ دیں تسبیحات میں، اب دل کو اللہ کی تسبیح. وقت گزر گیا تسبیحوں میں، 10 تسبیح 15 تسبیح، اس سے کام نہیں چلنا. ہمارا کیا کرنا ہے؟ ذکر کثیر کرنا ہے. یعنی اپنے قلوب کو ہم نے زندہ کرنا ہے کہ دل ہمارے ایسے ہو جائیں جو اللہ کا ذکر کرنے لگے. اللہ کا حکم ہے. نماز کا نہیں کہا 5 وقت، روزے کا کہا بھائی آپ 30 وقت، حج کا کہا زندگی میں 1 کریں. جو عبادت دی کوئی حد نہیں رکھی. جہاں ذکر کا معاملہ ہے کثیر کریں. اس کی وجہ ہے کثیر کیوں کہا جائے، انشاءاللہ اگلی نشست میں بتائیں گے آپ. تو 2 طرح کا ذکر ہوگا، ایک جہر ذکر ہوگا اور ایک خفی ذکر ہوگا. خفی ذکر دل سے کیا جائے گا، اس کو مراقبہ ہی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں، دل کی توجہ. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب جہر ذکر ہوتا ہے وہ تو آپ کتاب میں پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، سبحان اللہ کر لیں، الحمدللہ کر لیں، لا الہ الا اللہ کر لیں. وہ تو ایسی ہے کہ جیسے آن کاؤنٹر جا کے آپ دوا خرید لیں. سمجھ بات ہے؟ آپ جائیں گے پیناڈول دے دیں، پینشن فلاں دے دیں، فلاں دوا دے دیں، آن کاؤنٹر دوا مل جاتی ہے آپ کو. لیکن جو ذکر خفی ہے یہ آن کاؤنٹر نہیں ملتا، یہ کسی ڈاکٹر سے پرسکرپشن لینی پڑتی. اس ذکر کو سیکھنے کے لیے یقیناً آپ کو کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے گا، وہ آپ کو یہ ذکر سکھائے. اور کتنی دیر لگے گی؟ 1 سیکنڈ. کتنی دیر؟ 1 سیکنڈ میں آپ کا دل جاری ہو جائے گا اور کرنے لگتا ہے اللہ اللہ اللہ. اور کب تک کرے گا؟ وہ اس وقت تک کرے گا، اس وقت تک کرے گا کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، بلکہ اس کے بعد تک بھی کرتا رہے. دل نہیں مرتا. جو دل اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو کیسے مر سکتا ہے دوست؟ سیکھیں گے بھائیو؟ سنوانی میری باتیں آپ کو کیا گجراتی بولوں؟ چلیے نیکسٹ ٹائم گجراتی میں بات ہوگی آپ سے. تو یہ مجمع کو کامیاب کرنا ہے ہم نے. کل میں نے بھی اللہ کو جواب دینے اور آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا. آپ سے اللہ کیا پوچھے گا کہ وہ بندے تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا تھا؟ پہلے اس کا جواب دے. سمجھتا کیا تھا؟ تو اکڑ کیا تھی تیرے؟ تکبر کیا تھا؟ کہ جی کچھ نہیں. اتنا بڑا تکبر تھا، تو متکبر انسان تھا کہ میں نے ایک خادم کو بھیجا، اس نے اعلان کیا اور سارا اعلان میرے قرآن اور نبی کی حدیث مبارک کی زبان میں قرآن اعلان کیا، اور تجھے کہا کہ تو نے مرنا ہے اور تیرے کام ذکر آنا ہے، اور یہ بھی بتایا آج ذکر سیکھ اللہ کا، قلب کو جاری کر. اور تو نے نخرہ کیا اور منہ پھیر کے تو چلا گیا. بتائیں اس کا جواب کو دے سکے گا اس نعمت کا؟ اور یہ نعمت کتنی بڑی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت جنت میں لوگ جائیں، باہر نہیں، جنت میں جب دیکھیں گے ایک دفعہ دل سے اللہ کہنے کا کتنا بڑا انعام ہے، تو وہ اپنے سروں کو پیٹیں گے، ہائے ہائے یہ وقت ہم نے کیوں ضائع کر دیا. ایک دفعہ یہ کتنا بڑا درجہ ہے. تو کل اتنا بڑا حساب ہوگا. پھنس گئے ہم لوگ. اب یا تو ذکر سیکھ کے جانا پڑے گا، یا کل اللہ کو جواب کیا بولے. یا آپ کی کورٹ میں نے گیند ڈال دی ہے، سب ٹو یو. جو سیکھے گا انشاءاللہ، فقیر بیٹھے بے شک 3-4 بج جائیں صبح کے، 1 سیکنڈ لگے گا آپ کو ذکر سکھانا. 1 سیکنڈ. الحمدللہ ہے تو میرے لیے بہت مشکل کام اتنے بڑے مجموعے کو سکھانا، لیکن انشاءاللہ دعا آپ کریں. ہر آدمی یہاں سے ذاکر ہو کے جائے گا، ذاکر زبان والا نہیں، سبحان اللہ، ذکر کثیر کرنے والا. سیکھیں گے بھائیو؟ ہاتھ کھڑا کریں کون کون سیکھیں گے.
بڈھے جوان سب، بس کوئی اس میں یہ نہیں ہے میں نہ آپ کو بیعت کر رہا ہوں نہ مرید بنا رہا ہوں کچھ. جہاں آپ کے شیخ مرید جو اپنے پاس رکھیں، میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں الحمدللہ جو آپ کے پاس نہیں ہے. آئی نو اٹ. اللہ آپ سے صاف کرے گا. مجھ سے کیا پوچھے گا؟ وہ بندے تجھے میں نے بھیجا تھا، تو نے زور لگایا؟ جی زور لگایا. تو نے کہا تھا؟ جی کہا. سکھایا تھا؟ میں جی تیار تھا. وہ نہیں ہے. میں کیا کہتا تو جنت میں جانا تیرے تو مجھے تو آپ جنت میں بھیج دیں گے. لیکن جب سوچتے ہوگا کتنے پیارے آدمی تھے، میں جنت میں جاؤں آپ کی وہاں پیشی لگی ہو. ہاں ٹھیک کے جائیں گے. دیکھیے بالکل نہیں چھوڑنا اللہ کی فضل سے. تو اب ہم دونوں ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. ذکر ظاہر کریں گے، بڑا مجموعہ ہے، اس میں سب لوگ بولیں میرے ساتھ اس ذکر میں، سمجھے نا. میں پڑھوں گا اور میرے بعد پھر آپ بھی پڑھیں وہ کلمات جو میں پڑھوں گا. اب یہ فروٹ کھائیں گے. جو پہلی حدیث سنائی تھی نا، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کا دسترخوان بچھنے والا ہے. جو جتنی محبت سے چاہے وہ فروٹ کھا سکتا ہے. اس میں توجہ سے کھائیں گے. میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ ہر کلمے میں ہمارے آنکھوں میں آنسو تو آ جائے کہ اللہ کیا تیرا کرم ہے. زندگی کے بھر میں نے بیٹھ کے کبھی ایسے مجموعی کلمے کہیں ہی نہیں. اور گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں آپ سے، گارنٹیڈ کہ کسی مجموعے میں بیٹھ کے آپ نے ایسے کلمے نہیں کہے ہوں. کوئی 70 سال کا ہوگا، کوئی 80 سال. یہ گارنٹیڈ بات کر رہا ہوں آپ سے. کازن ہو اس ماحول میں وہ کلمات جس طرح ہم پڑھیں گے، اس میں جو کس میں بیٹھا ہے آدمی اس نے ایسے نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. مست ہو کے پڑھیں، ایسے پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کس وقت تو میری بخشش کر رہا ہے. میں تو مرنے والا ہوں، میں تو اتنی گولیاں کھا رہا ہوں، میں تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں. مجھے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس تیرا تو گردہ گیا، تیرا تو پتا گیا، لیکن اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا ہے. تو کرم کریں کہ آج آپ جوان ہو چکے ہیں اور آج ہی پیدا ہوئے کہ اللہ نے وہ کلمات مجھ سے کرا دی کہ ہر کلمہ جو ہے اس میں اعظم ہے. اور مسجد میں بیٹھ کے آپ کلمہ پڑھیں گے. سب نے پڑھنا ہے، گونگے ہو کے نہیں بیٹھنا. اور ترنم سے بہترین انداز سے پڑھنا ہے کہ فرشتے بھی غش کھا جائیں. وہ بزرگ کی بات کر رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں جب میری مجلس میں فرشتے آتے ہیں تو کئی فرشتے بے ہوش ہو کے اٹھتے ہیں. یہ کلمے تو بھائی فرشتے بھی ترستے ہیں کہ کیسی مخلوق ہے دنیا میں، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ قسم کے لوگ پیدا ہو گئے کہ اتنے فسادات کے باوجود بھی یہ اللہ کی یاد کر رہے ہیں بیٹھ کے اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم راقبہ ذکر خفی کریں گے اللہ کے فضل سے، اور اس کے بعد پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. دروشی پڑھیں گے پھر اور پھر دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین النبی الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا غزيرا غزيرا غزيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان.
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف مرضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب